بالکل نماز جنازہ کے بعد، نماز جنازہ سے پہلے، میت کو دفن کرتے وقت، کرنے کے بعد سب صورتوں میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ جنازہ سے پہلے دعا مانگیں بعد میں نہیں مانگیں، کسی حدیث میں منع نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن و حدیث میں تو دعا کی کثرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے کہ کثرت سے دعا کرو، دعا مانگنے میں سستی نہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دعا کرنے پر عطا فرماتا ہے۔ تو جب خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، بلکہ خود رب کریم نے دعا کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں عطا کروں گا، تو پھر اس میں تخصیص کر لینا کہ اس وقت میں کرنی چاہیے، اس وقت میں نہیں کرنی چاہیے، یہ تخصیص قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ہاں اگر سرکار نے منع کیا ہے یا قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے تو پھر تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ جب قرآن و حدیث میں کوئی قید بیان نہیں کی گئی ہے کہ بھئی اس وقت میں کرو، اس وقت میں نہیں کرو، تو پھر اس میں جنازے سے پہلے یا جنازے کے بعد کے اوپر یہ جھگڑا کرنا یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسے ڈالنا کہ جناب جو ہے وہ یہ دعا تو نئی دعا ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی، تو دعا کا تو کوئی وقت ہی مقرر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس وقت مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب تو اس کو زیادہ حاجت ہے، اب تو اس کے لیے استغفار کرنا ہے اور اس کی نجات کے لیے، اپنی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اب اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب یہ مومنین مسلمانوں کی دعائیں ہی ہیں کہ جو اس کی قبر و آخرت میں اس کے لیے نور بن کر جو ہے وہ اس کو پیش کی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ جنازے سے پہلے دعا نہیں کی جائے گی، فاتحہ نہیں کیا جائے گا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ کہنا کہ جنازہ ہو گیا بس دعا اس میں ہو گئی تو اب جو ہے وہ دعا نہ کی جائے، تو یہ بھی غلط ہے۔ نہیں جناب، ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے گا وہ رد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جو ہمیں بتایا وہ خود ایک دعا ہے، اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ مختلف دعائیں ہیں، مشہور دعا یہی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، تو یہ میت کے لیے دعا تو ہو رہی ہے، سب حاضرین کے لیے بھی ہو رہی ہے، میت کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دعا مانگے اور پھر کہے دعا کے بعد پھر دعا۔ اب جب اس کو منع کیا جائے بھائی دعا تو ہو گئی نا، تو وہ کہے کہ ممانعت کی کیا دلیل ہے کہ دعا کے بعد دعا نہیں مانگی جائے گی۔ تو عبادات میں جو ہے نا کسی چیز کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے، نہیں ہونے کی دلیل نہیں مانگی جاتی۔ مثال کے طور پر فجر کی 2 فرض ہیں، اب کوئی 3 پڑھنا شروع کر دے، ہم اس کو منع کریں گے بھائی یہ بدعت ہے، وہ کہے کہ کیا کون سی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت پڑھنے سے منع کیا ہے؟ تو بھائی 3 رکعت پڑھنے سے منع نہیں کیا، کہیں بھی نہیں حدیث، لیکن 2 رکعت پڑھی ہیں تو اس کا مطلب ہے 2 پہ اسٹاپ کرنا ہے آپ نے۔ 1 رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے ہیں، اب آپ جوش میں آ کے 1 رکعت میں 3 سجدے کر لیں تو ظاہر ہے منع کیا جائے گا آپ کو۔ اب آپ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ کون سی حدیث ہے جس میں 3 سجدوں سے منع کیا، تو ایسی تو حدیث قیامت تک نہیں ملے گی۔ لیکن ہم یہی کہیں گے بھئی یہ عبادت ہے، اور عبادت توقیفی کا مطلب اس میں عقل نہیں چلتی، اس میں جیسے ہمیں بتایا گیا ویسے ہی کرنا ہے۔ تو دعا کا کوئی مخصوص وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں ہے، تو جب چاہو جب دعا مانگ لو۔ تو آپ نے جب اپنی طرف سے کوئی وقت فکس کر لیا اور اس کا عمل بنا لیا، اور لوگ جو نہیں کر رہے اس کو آپ ملامت کر رہے ہیں، یا ملامت نہیں بھی کر رہے لیکن آپ نے اپنی طرف سے اس کی پابندی شروع کر دی، اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی کوئی شریعت میں مطلوب عمل ہے اور اس کی کوئی لاجک بھی نہ بنتی ہو، کہ کیونکہ نماز جنازہ ہے ہی میت کے لیے دعا، تو پھر آپ دعا مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ دعا نہیں تھی، وہ کیا تھا؟ وہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی دوبارہ دعا مانگنے میں کیا حرج ہے، تو پھر تیسری دفعہ دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، چوتھی دفعہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے کوئی 10 دفعہ دعا مانگتا رہے کہ بھئی دعا ختم کرو، چلو دوبارہ دعا شروع کرو، اب آپ اسے کہیں پھر کیوں مانگ رہے ہو، تو کہ ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو اس میں لوگ بھی حرج میں مبتلا ہوں گے۔ تو اس لیے جو شریعت نے جتنا بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز کے بعد کبھی بھی پوری زندگی الگ سے دعا نہیں مانگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی دفنانے کا حکم دیا۔ اس پر صحیح حدیث موجود ہیں کہ جلدی دفنایا جائے۔ تو نماز جنازہ کے بعد اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو اس سے میت کے دفن میں تاخیر ہوتی ہے، جو کہ شریعت میں ناجائز ہے، برا عمل ہے یہ۔ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اسلام میں میت کو جلدی دفنانے کا حکم ہے۔ تو جنازہ پڑھتے ہی آپ فوراً میت کو دفنائیں گے، دفن کرنے کے بعد پھر قبر پہ دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میت کو دفن کر کے اس کے لیے دعا مانگو کہ اللہ اسے قبر میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سوالات کے جوابات میں مغفرت کی دعا۔ تو وہ قبر پہ دفنانے کے بعد ہے، دفنانے سے پہلے نہیں ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے جیسے بتایا ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے۔ یہی عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے اور یہی اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا، شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا عشق کی حد تک محبت کرنا یہ ایمان کی شرط ہے، لیکن محبت نام ہے فالو کرنے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کوئی ضعیف موضوع روایت بھی نہیں ملتی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دوبارہ دعا مانگی ہو یا 3 دفعہ قل شریف پڑھا ہو۔ تو بس جنازہ ہو گیا، فوراً میت کو دفنائیں، دفنانے کے بعد پھر آپ جتنی چاہیں دعا مانگیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، تو اس موقع پر آپ دعا مانگیں۔ آسک مفتی طارق مسعود۔ کہتے ہیں کہ جی جنازے کے بعد کی جو دعا ہے، ہمارے علاقے کے مولوی کہتے ہیں کہ فخلصوا لہ وللمیت الدعاء، تو یہ کہاں لکھا ہے کہ جنازے کے بعد؟ وہ جنازے والی جو دعا ہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ اخلاص سے دعا کرو، یا اس کے بعد یہ حکم اس کے لیے ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر پہ اس کے ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرو۔ اگر جنازے کے بعد متصل دعا ہوتی تو حضور پاک فرماتے، صحابہ فرماتے، خلفائے راشدین فرماتے۔ مجھے آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی، بہرحال علماء کو تو پتہ ہوگا، یہ لوگ جنہیں حدیث و قرآن کی ایک غلط تعویل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے در پہ کیوں ہیں؟ اللہ اعلم۔ کبھی کسی بات پہ تعویل ہو رہی ہے، کبھی کسی بات۔ بھئی اصل بات یہ ہے، قرآن کے اتارنے والا رب ہے، لانے والا جبریل ہے، اور جس پہ اترا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے، اللہ نے آپ کو سمجھایا، آپ نے صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ نے پوری امت کو سمجھایا۔ تو اب قرآن کی ہر آیت میں ہم یہ دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا۔ اسی لیے میں آپ کو بتلاؤں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کوئی مسئلہ دیکھنا ہوگا، سب سے پہلے تو وہ قرآن میں تلاش کرتے۔ اگر وہ مسئلہ قرآن میں موجود ہے تو دوسری بات ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، اتفاق سے حدیثیں 2 مل گئی، تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا کس حدیث پہ عمل ہے۔ اس کے بعد اگر خلفائے راشدین کے عمل بھی نہ ملے اس حدیث، پھر دیکھتے ہیں عشرہ مبشرہ نے کس حدیث پہ عمل کیا، ان کا بھی نہ ملے، پھر اصحاب بدر کو دیکھتے ہیں کہ اصحاب بدریوں میں کسی نے کیا عمل کیا۔ اتنی محنت کر کے، تحقیق کر کے پھر وہ مسئلہ لکھتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ جو مرضی ہے لکھ دو۔ اس کویشچن میں بھی آپ کی رجوع کی ریکویسٹ آ ہاں گئی جی، ہے۔ کرو جی، کرو۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 3199 میں صاف صاف لکھا ہے کہ جب تم میت کے لیے جنازہ پڑھو تو خلوص دل سے دعا کرو، جبکہ آپ جنازے کے بعد دعا کو بدعت سمجھتے ہیں۔ پلیز اپنا رجوع یہ دونوں الگ ہیں جی، رجوع ریکارڈ کرا دیتے ہیں آپ کا ریکارڈ لگاتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ حدیث اگر آپ کھول کے خود پڑھ لیتے نا تو آپ کو پتہ چل جاتا۔ ابو داؤد کے اندر کتاب الجنائز چیپٹر میں یہ 3199 حدیث ہے نا، جی جی، یہ حدیث کے الفاظ ذرا غور سے سنیں۔ یہ اسی طریقے سے جیسے کہتے ہیں تراویح کتنی کہتے ہیں وی، کس طرح کہتے ہیں تراویح، اے تراویح ہوا ہے۔ صحیح۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، ہم بھی پیش کیا کرتے تھے جب تک ہم نے خود نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ یہ حدیث یہ ہے کہ جب میت کے لیے جنازے کی دعا کرو، جب میت کے پہ نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو۔ مراد یہ کہ جنازے کے اندر جو کچھ کر رہے ہو نا خلوص کے ساتھ کرو۔ تو جنازے میں تو کئی دعائیں ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس پہ رحم فرما، اس کو بہتر نعم البدل عطا فرما، یہ ساری جو دعائیں آتی ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ ساری وہ خلوص کے ساتھ پڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد جو دعا کرواؤ خلوص کے ساتھ کراؤ جو آپ کروا رہے ہیں۔ جنازہ آپ کا 3 منٹ کا ہوتا ہے اور دعا 10 منٹ کی، 3 منٹ بھی میں نے ایسے غلطی سے کہہ دیا ہے، 1 منٹ کا، سوائے اہل حدیث کے وہ جنازہ پڑھتے ہیں صحیح، باقی 1 منٹ کے اندر، اور اس کے بعد 5 منٹ کی بے شمار بزرگوں کا نام لے لے کے دعائیں کرتے ہیں۔
تو وہ اس سے پلی لے رہے ہوتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا 3199، اس سے اگلی حدیث آپ پڑھیں گے نا، اس میں وہ جنازے کی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. جی جی تو وہ دعا کیا جنازے کے بعد پڑھی جاتی ہے، جنازے کے اندر؟ اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ جب جنازہ پڑھ چکو تو دعا مانگو. اس میں الفاظ ہیں جب میت کے اوپر جنازہ پڑھو تو خلوص سے دعا مانگو. یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں. صحیح. یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد خشوع خضوع کر کے یوں کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ کی ضربیں لگائیں. تو یہ انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا. البتہ میت کے لیے دعا جنازے کے بعد جو ہے وہ قبر پہ جا کے، وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے اس سے دعا کرو.